بس جس طرح تحریک جدید کے ذریعے دنیا میں مشن قائم ہوئے، وقف جدید کے ذریعے بھی اندرون ملک اس وقت پاکستان میں مختلف مذہب کے ماننے والوں میں ان معلمین کے ذریعے سے، جن کو خلیفۃ مسیح ثانی نے براہ راست اپنے ماتحت رکھا تھا اور عارضی تربیت دی گئی تھی، تبلیغ اور تربیت کا کام کیا گیا، اور خاص طور پر سندھ کے علاقے میں وقف جدید سے کام لیا گیا۔ وہاں ہندوؤں میں، غیر مسلموں میں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے پوری کوشش کی گئی، اور کافی بڑا کام ہوا ہے وہاں۔ بہرحال وقف جدید کی تحریک جو تھی یہ بھی آہستہ آہستہ پھیلتی گئی، اور پہلے تو عارضی معلمین تھے چند ایک، پھر ان میں اضافہ ہوتا رہا، معمولی کورس کروا کر چند مہینے کا ان کو میدان عمل میں بھیج دیا جاتا تھا۔ پھر ان معلمین کی تربیت کا، تعلیم کا بھی باقاعدہ منظم نظام قائم کیا گیا، اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے باقاعدہ ایک مدرسہ ہے ربوہ میں، مدرسۃ الحفظ کے نام سے، جہاں معلمین تیار ہوتے ہیں، تقریباً 3 سال کا کورس ان کو کروایا جاتا ہے، اور واقفین نو بچوں کے بعد تو اس مدرسے میں مزید وسعت پیدا ہوئی ہے، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تحریک جیسا کہ میں نے کہا عموماً پاکستان کے لیے تھی، اور اس تحریک میں چندے پہ زور بھی صرف پاکستان میں ہی دیا جاتا تھا، باہر کے ممالک اپنی خوشی سے اگر کچھ دے دیتے تھے تو ٹھیک تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا ضروریات بڑھنے پر خلفاء تحریکات کرتے رہے۔ بعد میں اخراجات، جو تبلیغ کے اخراجات تھے، ان کو دیکھتے ہوئے، اور خاص طور پر افریقہ اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں اسلام کے پیغام کو وسعت دینے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے پاکستان سے باہر بھی اس تحریک کو عام کرنے کا اعلان فرمایا، اور جماعتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگیں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر سال وقف جدید کے نئے سال کا جنوری میں اعلان ہوتا ہے، اور وقف جدید کی مالی قربانی کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ احسان ہے کہ مالی قربانی میں بڑھنے کی احباب میں ایک خاص لگن ہے، اس نے لگن پیدا کر دی ہوئی ہے، ایک جوت لگا دی ہوئی ہے، جو جوت جگاتا چلا جاتا ہے اس کام کے لیے۔ احباب جماعت مالی قربانی کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی آیت کی، اور جس کا قرآن شریف میں اور بھی کئی جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک حقیقی مومن پر مالی قربانی کی حقیقت کھول کر واضح کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے تاکہ وہ اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھائے، اور اللہ رزق قبض بھی کر لیتا ہے، اسے روک بھی لیتا ہے اور کھول بھی دیتا ہے، اور تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف لغات سے لفظ یقرضو کے پر بحث کی ہے، اور من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کے معنی اس طرح کیے ہیں کہ کون ہے جو اپنے مال کا ایک حصے کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے، اور دوسرے یہ کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے
اس صورت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی جزا کی امید رکھے. بس دنیاوی حکومتوں کے کام چلانے کے لیے جو چندہ یا ٹیکس لیا جاتا ہے وہ تو صرف مال تک محدود ہے، اور صرف دنیاوی منصوبہ بندی کر کے قوم اور ملک کی بہتری کے لیے انتظام کیے جاتے ہیں. عوام کی عمومی اخلاقی حالت کے درست کرنے کے لیے، ان کا اللہ تعالیٰ کی توجہ پیدا کرنے کے لیے اس میں کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. لیکن مذہبی اور دینی جماعتوں کے لیے، جماعتوں کی ضروریات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مالی قربانی کرو، اللہ تعالیٰ کو قرض دو، وہ صرف مال تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں دوسرے اعمال بھی شامل ہیں جو ایک مومن کی روحانیت کی ترقی روحانیت کی ترقی کا باعث بھی بنے. یعنی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا مال بھی پیش کرتا ہے اور اپنے اعمال بھی پیش کرتا ہے. اور جب یہ مال اور اعمال خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے. یہ اس کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. مالی قربانی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہ ایک مومن کو نیک کام پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتا ہے. اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر بجا لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے قرضہ حسنہ دو، میں ضرورت مند ہوں. فرمایا مجھے دو، میری رضا کی خاطر خرچ کرو تاکہ میں اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کر دوں. تم جماعتی ضروریات کے لیے قربانی کرو گے تو میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. بس جب خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو خرچ کرنے والے کے دل میں چندوں کی ادائیگی کے وقت کسی قسم کا انقباض نہیں ہونا چاہیے. دل میں اس یقین پر قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے خوشی سے ہی قربانی کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ کبھی دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اتنا چندہ دیا، اس وجہ سے جماعتی کارندوں کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ نظام کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے. بے شک جماعتی کارکن جو ہیں اس کام کے لیے وہ چندہ دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، رسید پر بھی جزاکم اللہ لکھا ہوتا ہے. لیکن دینے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کوئی احسان نہیں کیا. اس نے تو خدا تعالیٰ سے اپنا مال بڑھانے کا سودا کیا ہے، ایسا سودا جو نہ صرف اس کا مال بڑھانے والا ہے بلکہ اس کی نیکیوں میں درج ہو کر مرنے کے بعد بھی اس کے کام آنے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. اے ابن آدم، کیا کوئی تیرا مال ہے بھی سوائے اس مال کے جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، یا جو تو نے پہنا اور اسے پرانا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور اسے آگے بھیج دیا. بس مال کی تو یہ حقیقت ہے، جو کھایا وہ بھی ختم ہو گیا. لوگ کپڑوں، سوٹوں، پوشاکوں پر بڑا خرچ کرتے ہیں، جوڑوں پر، وہ تو ایک دن پرانا ہو کر
ختم ہو جائے گا. اگر کچھ عرصہ پہن کر کسی کو دے بھی دیا، دل سے اتر گیا، اپنے پاس تو باہر نہ رہا، اور اس کے بنانے میں جو مال خرچ ہوا وہ بھی دوسرے کے پاس چلا گیا. پھر جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا ہے، وہی آگے بھیجا ہوا مال ہے جو پھر اگلے جہان میں کام آئے گا. اور اس انسان کی جس نے یہ خرچ کیا ہے اس کی نیکیوں میں شمار ہوگا.